جیسے ہی وہ شاپنگ سینٹر میں داخل ہوا، ڈرائیور نے دوسرے ہی لمحے اپنے پاس موجود فون پر اس ہنگامی صورتحال سے سیف ہاؤس چیف کو آگاہ کیا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ گو کہ ان لوگوں نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہاں سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر اپنی ایک موبائل کو تیزی سے وہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، لیکن یعصوب کو اب پکڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ شاپنگ سینٹر کے ایک بڑے سٹور میں ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری طرف سے بس سٹاپ پر کھڑی 2 بسوں میں سے وہ ایک میں سوار ہوا، جو اس کے سوار ہوتے ہی چل دی۔ ابھی تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ بس کہاں جا رہی ہے۔ اس نے ٹکٹ چیکر کے نزدیک آنے پر اسٹاپ کا نام لے دیا جس کا ٹکٹ اس سے اگلے مسافر نے خریدا تھا۔ 15 منٹ بعد اسٹاپ پر وہ اتر گیا۔ اس دوران اس نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا تعاقب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ رش والا علاقہ بھی نہیں تھا، یہ وکٹوریہ تھا اور وکٹوریہ سے آریہ نگر تک کا سفر اس نے 4 مرتبہ ٹیکسیاں تبدیل کر کے کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد وہ آریہ نگر پہنچ چکا تھا۔ یہاں کے عام نوجوانوں کی طرح اس نے بھی پتلون قمیض ہی پہن رکھی تھی۔ 20 سال پہلے کے سارے منظر زندہ ہونے لگے تھے۔ بلڈنگ اپنی جگہ موجود تھی، لیکن اسے بلڈنگ کی بجائے کھنڈرات کہنا زیادہ صحیح تھا۔ 3 منزلہ بلڈنگ کے پرنالے پھٹ چکے تھے اور ان میں سے پانی رس رس کر دیواروں میں راستہ بنا رہا تھا۔ بلڈنگ کے سامنے والا میدان ایک شاندار پلازے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 40 فٹ کی سڑک سمٹ کر 20 فٹ رہ گئی تھی اور آریہ بلڈنگ کے ارد گرد قریباً تمام پرانی عمارتیں کئی منزلہ پلازوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یعصوب کو یہ سب دیکھ کر دکھ سا محسوس ہوا۔ نہ جانے اسے کیوں یہ سب کچھ مصنوعی سا لگ رہا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر اس نے 2-3 لمبے سانس لے کر یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں کو اپنے ماضی کے حوالے سے مکمل واقفیت کے ساتھ محسوس کرنا چاہا۔ تھوڑی دیر تک وہاں رک کر ماضی کے کھنڈرات میں چمگادڑوں کی طرح اڑتی اپنی یادوں کو سمیٹتا وہ بالآخر لمبے ڈگ بھرتا آریہ بلڈنگ کے مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ گراؤنڈ فلور پر ہی اس کا فلیٹ تھا، جس پر اب ایک زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے یہ فلیٹ خرید کر اس پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا ہو۔ کھڑکیوں کی جگہ لکڑی کے بوسیدہ تختے دکھائی دے رہے تھے۔ ساتھ والے فلیٹ کا بھی یہی حال تھا، البتہ سامنے والے دونوں فلیٹ ابھی آباد تھے۔ آج چونکہ اتوار تھا، اسے امید تھی کہ اس وقت اسلم سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ فلیٹ کی بوسیدہ حالت بتا رہی تھی کہ گزشتہ 20 سال سے اس کی تعمیر و مرمت پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ فلیٹ کے باہر ایک بوسیدہ اور درمیان میں سے ٹوٹی ہوئی نیم پلیٹ پر ابھی تک انگریزی میں قاضی احمد عباس کا نام آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ اسلم کے والد کا نام تھا۔ اس تختی پر ہی کال بیل کا بٹن لگا تھا، جو شاید نیا تھا، کیونکہ یعصوب کے ذہن میں کسی اور طرح کے پش بٹن کا نقشہ تھا جو اس فلیٹ کے باہر ایک چھوٹے سے 0 وولٹ کے بلب کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ قاضی صاحب جب گھر سے باہر ہوتے تو یہ بلب بجھا رہتا اور گھر کے اندر ہوتے تو گھنٹی بجانے پر چلنے لگتا تھا۔ یعصوب کو ایک تصویر ازبر تھی۔ اس نے ملی جلی کیفیت سے پش بٹن پر ہاتھ رکھا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز اسے باہر تک سنائی دی تھی۔ رکیے ذرا آتے ہیں، کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ یعصوب نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ عارفہ کی آواز نہیں، ضرور اسلم کی بیوی کی آواز ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ اسلم نے شادی کر لی ہوگی، کیونکہ ان کے ہاں شادی چھوٹی عمر میں ہو جاتی تھی۔ دروازہ ایک نوجوان عورت نے کھولا تھا جس نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسلم کی بیوی عائشہ تھی۔ سامنے دروازے پر ایک لمبے تڑنگے اور کثرتی بدن کے نوجوان کو دیکھ کر، جس کے چہرے سے ہی اس کے VIP ہونے کی نشاندہی ہو رہی تھی، وہ پہلے تو گھبرا گئی، کیونکہ یہاں معاملات کچھ اور چل رہے تھے جس کا ابھی یعصوب کو علم نہیں تھا۔ جی فرمائیے، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں دریافت کیا۔ اسلم گھر پر نہیں؟ یعصوب نے بے تکلفی سے پوچھا۔ آپ کون ہے؟ خاتون نے دوبارہ اسی احترام سے پوچھا۔ دیکھو بھابھی، اگر تم اسلم کی بیوی ہو تو میں تمہیں بھی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، ویسے خود پہچانیے کہ میں کون ہوں۔ اس کے جواب نے عائشہ کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ جس پہ تکلفی سے وہ بات کر رہا تھا، اسے یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کوئی دشمن نہیں، دوست تھا، لیکن وہ اس پر اعتبار کیسے کرے؟ وہ ذرا بازار گئے ہیں، سودا سلف لانے، ابھی آتے ہوں گے۔ اگر آپ قاضی صاحب ہیں گھر پر؟ یعصوب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ قاضی صاحب یعنی ان کے والد محترم؟ آپ کو علم نہیں؟ انہیں تو فوت ہوئے 6 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس نے حیرانگی سے جواب دیا۔ یعصوب کے دل کو زور سے دھچکا لگا، نہ جانے اس کے لاشعور کے کسی کونے میں ابھی تک قاضی صاحب براجمان تھے۔ ماں جی تو ہے نا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی، ان کی طبیعت بھی خراب ہے۔ اب عائشہ کو یقین ہو چلا تھا کہ ضرور یہ اس کے سسرال کا کوئی پرانا ملنے والا ہے جو اب طویل مدت کے بعد ان سے ملنے آیا ہے۔
شاید کسی یورپی ملک چلا گیا ہوگا، کیونکہ شکل سے بڑا امیر دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اندر آ جاؤں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یعقوب نے اسے کہا۔ آ جائیے، عائشہ نے اب بھی جھجکتے ہوئے کہا۔ اے بیٹی کون ہے؟ انہیں اچانک ہی اسلم کی والدہ کی آواز سنائی دی۔ میں ہوں ماں جی، یعقوب نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ اس کے تعاقب میں دروازہ بند کر کے اندر آئی تھی۔ یعقوب، چارپائی پر لیٹے لیٹے بوڑھی عورت نے دہرایا۔ اسی اثناء میں یعقوب اس کی چارپائی کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور شاید اسلم کی والدہ کو بھی اس کا نام یاد آ گیا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی یعقوب ہے۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے اس نے موٹے شیشوں کی اینک لگائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے لمبا تڑنگا یعقوب کھڑا تھا۔ ارے تم بیٹا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شاید وہ جلدی اٹھنے سے لاچار تھی۔ یعقوب نے محسوس کر لیا وہ خود ہی قدرے جھک کر ان کے نزدیک آ گیا۔ ماں جی، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس جذبے سے مجبور ماں جی نے دوسرے ہی لمحے اسے اپنی کمزور باہوں میں لے لیا۔ شاید وہ رو رہی تھی کیونکہ ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیٹا، قاضی صاحب تو کبھی کے جا چکے، مجھ بڑھیا کو چھوڑ کر، یہ کہہ کر وہ باقاعدہ رونے لگی۔ یعقوب کا دل بھر آیا تھا۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ موساد کا کیٹسا نہیں بلکہ وہی یعقوب ہے جو ٹونی کے نام سے اپنی زندگی کے 11 سال یہاں چھوڑ گیا تھا اور 20 سال تک یہودیت کی آغوش میں پنپنے کے باوجود ابھی تک وہ اپنے اندر کے ٹونی کو مار نہیں سکا تھا۔ بہت افسوس ہوا ماں جی، بہت افسوس ہوا، اس نے الگ ہوتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور اسلم اندر آ گیا۔ اپنے گھر میں ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ پہلے تو گھبرایا، پھر جیسے ہی اس کی نظر یعقوب کے چہرے پر ٹکی ویسے ہی اس کی ساری حسیات سمٹ کر آنکھوں میں سما گئی۔ ٹونی تو؟ اس نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ یعقوب کا دل بھی بھر آیا، اسے اپنی آنکھیں بھیگنے کا احساس ہونے لگا۔ آہستگی سے اس نے اسلم کو خود سے الگ کیا اور اس کی پیٹھ تھپکا کر بیٹھنے کو کہا۔ آج 20 سال بعد اچانک کیسے یاد آ گئی ہماری؟ ٹونی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، دل نہیں مانتا کہ تو میرے سامنے موجود ہے۔ دل نہیں مانتا ٹونی، عارفہ کہتی تھی کہ تو ضرور ایک روز آئے گا، ایسے ہی آ جائے گا جیسے آج آیا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ تو نے تو ہمیں یاد ہی نہیں رکھا۔ تو ہم سے جاتے سمے کہہ گیا تھا کہ خط لکھوں گا، لیکن تو نے۔ اسلم کی آواز جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ یعقوب اس کے دل کی کیفیات کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس پر جیسے سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسلم کو کیا جواب دے، کیسے کچھ بتائے۔ بس یار، بس کر، میں ان 20 سالوں میں ایک دن بھی تمہیں نہیں بھلا پایا۔ اسلم، میں 20 سال تک یہی سوچتا رہا کہ آج تمہارے پاس جاؤں، کل جاؤں، بس پہنچ گیا، عجیب گورکھ دھندے میں پھنس گیا۔ اسکول، واپسی، پھر اسکول، رات کو پھر اسکول، مجھے تو پڑھائی نے مار ڈالا۔ دادا جی جب تک زندہ رہے ان پر یہی جنون سوار رہا کہ مجھے بڑا آدمی بنا دیں۔ وہاں امریکہ میں زندگی بہت تیز ہے، آدمی مشین بن جاتا ہے، لیکن اس مشین سے دل نہیں نکالا جا سکا۔ میں سوچتا تھا کہ جلدی عارفہ اور تم سے مل لوں گا۔ دادا جب تک زندہ رہے اگلی چھٹیوں پر انڈیا لے جانے کا وعدہ کرتے رہے، لیکن خود مستقل چھٹی کر گئے۔ پھر ماں بیمار پڑ گئی، وہ تم سب کو یاد کرتی تھی، اس کا دل بہت چاہتا تھا یہاں آنے کے لیے، نہیں آ سکی، وہ بھی ایک روز مر گئی۔ میں نے ملازمت کر لی، ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہو گیا، اب ماں سے فارغ ہوا تو چلا آیا ہوں۔ اس نے تھوڑے سے جھوٹ سے اپنی کہانی سنا دی۔ ہائے بیٹا، کیا دونوں مر گئے؟ یہ کہہ کر بوڑھی ماں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ ماضی کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ تینوں بہت جذباتی ہو رہے تھے۔ اسلم اور اس کی ماں کے تو آنسو بار بار نکل پڑے تھے۔ عائشہ اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ گھر میں موجود کچھ چیزیں اس نے چائے کے ساتھ رکھ دی تھی۔ اس کی گود میں کھیلتے اسلم کے بیٹے عارف کو یعقوب نے گود میں اٹھا لیا۔ وہ حیرت سے اپنے اس چچا کو دیکھ رہا تھا جو آج 20 سال بعد نہ جانے کہاں سے آن ٹپکا۔ عارفہ کے لیے یعقوب اپنے دل میں عجیب سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ اسلم نے بتایا تھا کہ عارفہ کی شادی ہو چکی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ نزدیک ہی ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اس کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہوئی تھی جو ایک سرکاری محکمے میں سینئر کلرک تھا اور بمشکل گھر کی دال روٹی چلا رہا تھا۔ اسلم کی زبانی اسے علم ہوا کہ آریہ بلڈنگ فروخت ہو چکی ہے اور انہیں اگلے 2 ماہ میں اسے خالی کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ عدالت سے کیس ہار گئے ہیں۔ انہیں اب صرف 2 ماہ کی مہلت ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں صرف 8-10 فلیٹ ہی آباد رہ گئے ہیں، جبکہ باقی کرایہ داروں نے نئے مالکوں سے کچھ پیسے لے کر گھر خالی کر دیے ہیں۔ دونوں 2-3 گھنٹے ماضی کی باتیں کرتے رہے۔ اسلم نے اسے عارفہ اور اپنے 20 سالوں کی ایک لمحے کی کہانی سنا دی تھی۔
اسے بتایا تھا کہ قاضی صاحب ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں۔ اسلم نے اپنے بوسیدہ سے ٹرنک سے اسے ایک تصویر نکال کر دکھائی جس میں وہ دونوں اور عارفہ موجود تھیں۔ یعصوب کو یاد آ گیا کہ یہ تصویر دونوں نے عید کے روز نئے کپڑے پہن کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایک نئے فوٹوگرافر سے بنوائی تھی جس نے ایک ہی تصویر بنا کر دی تھی۔ اسلم تصویر اپنے گھر لے گیا تھا۔ یعصوب نے یہ تصویر اس ڈر سے اپنے دادا کو نہیں دکھائی تھی کہ مبادا وہ ناراض ہو کر اسے ڈانٹنے لگیں۔ کتنی نایاب تصویر تھی یہ! اس کا جی تو چاہا کہ تصویر اسلم سے لے لے اور اس کی ایک کاپی بنوا کر اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے باندھ لے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا۔ 4-5 گھنٹے کیسے گزرے، شام کیسے ہو گئی، اندھیرا کیسے اتر آیا، اسے کچھ علم نہ ہو سکا۔ دوپہر کا کھانا اس کی فرمائش پر ماں جی نے خود اسے بنا کر کھلایا تھا۔ آج 20 سال بعد یہ کھانا کھا کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی ایک دم سے 20 سال پیچھے چلی گئی ہو اور پھر وہ 10-11 سال کا بچہ بن گیا ہو۔ مجھے اب چلنا ہوگا، یعصوب نے بالآخر ہمت کر کے کہہ ہی دیا، حالانکہ اس کا دل یہاں سے ساری زندگی جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا اتنی جلدی؟ ماں جی نے کہا۔ ہاں ماں جی، میں کل پھر آؤں گا، عارفہ سے ملنے جاؤں گا، ابھی اسے نہ بتائیے گا، اچانک مل کر وہ خوش ہوگی۔ میں امریکہ سے ایک سرکاری وفد کے ساتھ آیا ہوں، وہ لوگ میرے غائب ہونے پر پریشان ہوں گے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ سے مخاطب ہوا، بھابھی میں آنے سے پہلے کافی دن سوچتا رہا کہ اپنے ساتھ کیا لے جاؤں۔ مجھے علم ہے اسلم اور عارفہ کی پسند کیا ہے، لیکن اب اس گھر میں اور لوگ بھی آ گئے ہیں، یہ کچھ حقیر سا نذرانہ ہے، اسے قبول کیجیے اور اپنی ماں جی کے لیے، عارفہ اور اسلم کے لیے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں خرید لیجیے۔ عارفہ سے میں کل خود ہی مل لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں پہلے سے رکھا ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ خاصا وزنی تھا۔ یعصوب نے یہ لفافہ تو دونوں بہن بھائی کے لیے تیار کیا تھا، لیکن یہاں آ کر اور ان کے حالات دیکھ کر اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس رقم کو 10 گنا کیوں نہ کر سکا۔ اب دنیا میں ان کے علاوہ اس کا اور تھا ہی کون؟ اس کے پاس گزشتہ 3-4 سال میں بے پناہ دولت جمع ہو چکی تھی۔ ماں اور دادا کی جائیداد الگ تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ان سب کی کایا پلٹ کر رکھ دے، ایک ہی دن میں اپنے 20 سالوں کے تعلق کا قرض چکا دے۔ نہ کرتے عائشہ نے لفافہ پکڑ لیا۔ یعصوب نے جھک کر ماں جی سے پیار لیا، اسلم سے بغل گیر ہوا، عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ننھے یعقوب کے دونوں گال چوم کر اسے پیار کیا اور ان کو ہکا بکا چھوڑ کر جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد گردش حالات کے شکار گھرانے کے سربراہ اسلم عباس قاضی نے لفافہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لفافے میں 3000 امریکی ڈالر تھے، جو بھارتی کرنسی میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ رقم بنتی تھی۔ شاید اللہ نے اسے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، بوڑھی ماں جی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ چوہان کے لیے یہ اطلاع بڑی پریشان کن تھی کہ بھاٹیا سینٹر کے نزدیک اچانک ہی یعصوب غائب ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے تو سیف ہاؤس کے چیف کو اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی کہ اس نے صرف ایک آدمی پر ہی انحصار کیوں کیا اور اسے اکیلا جانے دیا، کیونکہ اسے یعصوب کی حفاظت اور نگرانی کے لیے 10 اسمارٹ ایجنٹوں کا اسکواڈ دیا گیا تھا۔ سر، میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ اسے کہیں اپنی نگرانی کا احساس نہ ہو جائے، اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ شٹ اپ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا تم بچ نہیں پاؤ گے، یہ کہہ کر اس نے فون کریڈل پر پٹک دیا۔ اب وہ صرف یعصوب کی لوکیشن جاننے کے لیے اسے دیے گئے موبائل فون پر کال کر رہا تھا، کیونکہ کال کے ذریعے اسے علم ہو جاتا کہ وہ کس علاقے میں موجود ہے۔ اس فون میں ایسے آلات نصب تھے جو اسے استعمال کرنے والے کی لوکیشن سے بھی انہیں آگاہ رکھتے۔ فون کی گھنٹی کافی دیر تک بجتی رہی، پھر اس پر ایک غیر مانوس سی آواز سنائی دی جس نے چوہان کو مزید پریشان کر دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے ہیلو کے جواب میں پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر، میں ڈیسائی ہوں، میں صاحب کے ساتھ ڈیوٹی پر تھا، وہ فون گاڑی میں ہی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ یعصوب کی گاڑی کے ڈرائیور کی آواز تھی۔ رائٹ، چوہان نے ٹھنڈی سانس لے کر فون بند کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں یعصوب کو داد دی، واقعی وہ موساد کا کیٹسا تھا اور اس نے فی الوقت ان لوگوں کو اپنے تک پہنچنے کا کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ چوہان کچھ الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یعصوب کو کیا مصیبت ہو گئی اس طرح غائب ہونے کی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنی پرائیویسی میں مداخلت پسند نہ کرتا ہو، شاید اس نے سوچا اور مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ وہ یعصوب سے اس کی دن بھر کی مصروفیات نہیں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ موساد کے کسی بھی کٹسا کو جب وہ اپنی مدد کے لیے بلاتے تو اسے اپنے داماد کی طرح پروٹوکول بھی دینے کے پابند ہوتے تھے۔
وہ اس کے کسی عمل کی شکایت اس کی ایجنسی کو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اسے ان کی کمزوری سمجھا جاتا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اسے اطلاع ملی کہ یعصوب اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے، تب اس نے بھگوان کا شکر ادا کیا۔ اسے ایک ہی خوف دامنگیر تھا کہ کہیں یعصوب کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوگا تو وہ اپنے افسروں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسے الجھن سی ہونے لگی کہ آخر اس مصیبت کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ لوگ اتنے ہی نااہل ہو گئے ہیں کہ اتنا معمولی سا کام بھی نہ کر سکیں؟ اسے بتایا گیا تھا کہ یعصوب موساد کی خصوصی برانچ کائیڈون سے تعلق رکھتا ہے، جس کا کام ہی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنے شکار کو قتل کرنا ہے، اور یہ بھی کہ آج تک کوئی کائیڈون ناکام نہیں ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہر کائیڈون نے اپنا مشن مکمل کر لیا، بلکہ دو ہی باتیں ہوتی تھیں، یا تو کائیڈون کامیاب ہوتے یا پھر مارے جاتے۔ پر ان کی روایت تھی، یہ روایت کب سے چلی آ رہی تھی اس کا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ انہیں ذہنی طور پر اس بات کا قائل ضرور کر دیا جاتا تھا کہ ناکامی کا مطلب اپنی موت ہے۔ کائیڈون کا نعرہ تھا، اپنے ٹارگٹ کو مارو، خواہ اس کے لیے خود ہی کیوں نہ مر جانا پڑے، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ موساد کے قیام سے آج تک صرف 3 کائیڈون ایسے تھے جنہیں ان معنوں میں ناکامی ہوئی تھی کہ انہوں نے شکار کو مارنے کے بجائے خود موت کو گلے لگا لیا۔ یعصوب کائیڈون تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس قوت نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور جلد از جلد اس سے اپنا کام نکلوا کر اسے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ چوہان نے رات اس کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن کیا مجال جو اس کے دن کی سرگرمی سے متعلق ایک سوال بھی کیا ہو۔ صرف اس سے یہ بتایا کہ اس کا ڈرائیور یعصوب کا 3 گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے اچانک ہی مسکراتے ہوئے یعصوب سے پوچھا۔ نہیں، برا مت مانیے، دراصل میں پابندیوں میں رہ نہیں سکتا۔ میری اس کمزوری کا میرے افسران کو علم ہے، فراغت کے ایام میں تو میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا کہ مجھے ڈسٹرب کیا جائے۔ مسٹر چوہان، انڈیا خصوصی لوگوں کا ملک ہے، اور جس سے اکیلے لطف اندوز ہونے میں جو مزہ ہے وہ کسی کے ساتھ یا کسی کی نگرانی میں ہرگز نہیں۔ اس نے چوہان کو بظاہر مطمئن کرنا چاہا، اور چوہان کو سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ اپنی کسی کمزوری کا ان لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گیا۔ یوں بھی اسے اب یہاں 2-3 دن ہی تو قیام کرنا تھا۔ اس نے سوچا خواہ بدمزگی پیدا نہ کی جائے، اگر یہ گدھا اس طرح خوش رہتا ہے تو انہیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے افسروں کو بھی بتاتا رہے کہ وہ ان کی حفاظت میں ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ سالے کو جب بمبئی کے کسی جیب تراش نے ہاتھ پھیرا تو خود ہی عقل آ جائے گی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اندر ہی اندر مسکرا کر رہ گیا تھا۔